السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک شخص تھے جن کا نام عمران تھا۔ عمران پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بنی اسرائیل کے گروہ سے چھانٹ لیا تھا اور ان پر بڑی بڑی عنایتیں عطا کرتا تھا۔ عمران کی بیوی کے بچے پیدا ہونے والے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ میرے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری یہ نیت ہے کہ اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں تیری نذر کروں گی۔ اے میرے پروردگار، میری نذر قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو امید کے خلاف لڑکی پیدا ہوئی۔ عمران کی بیوی لڑکی دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا افسوس۔ کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، تجھے کو معلوم ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا، میں نے کیا نیت کی تھی۔ اگر لڑکا ہوگا تو میں تیری نذر کروں گی۔ اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کو میں کیا کروں؟ اے میرے پروردگار، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا رکھنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کو کیا خبر تھی کہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ نہ سمجھی کہ جس لڑکی کی پیدائش پر ہم افسوس کر رہے ہیں، یہ ایسی مبارک لڑکی ہے جس پر ہزاروں لڑکے قربان۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کیسی ہے اور کیسا مرتبہ رکھتی ہے، اس نے اس کو قبول فرما اور اچھی طرح قبول فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لے جا کر مسجد کی نذر کر دیا۔ مسجد میں جھگڑا پڑا، ہر شخص چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی پرورش میں کروں۔ اس پر بحث ہونے لگی، آخر خرا ڈالنے کی تجویز ہوئی۔ خرا ڈالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے بہت خوشی سے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور بہت اچھی طرح سے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اسی میں دن رات حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے ملنے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہر قسم کے میوے ان کے پاس رکھے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہ میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی، خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر اولاد کی خواہش ہوتی تھی، مگر اب وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے میوے دیکھے تو ایک جوش سا پیدا ہوا کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، وہ ایسا قادر ہے کہ میں اب تک اولاد سے محروم ہوں، جس طرح وہ مریم کو بے فضل کے میوے دینے پر قادر ہے، اسی طرح وہ مجھ کو بے وقت اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ رب حسب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھ کو اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن تو بڑی قدرت والا ہے، تجھے کچھ مشکل نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تو میری پکار ضرور سنے گا، اس لیے کہ میں تجھے پکار کر کبھی خالی نہیں پلٹا، کبھی محروم واپس نہیں ہوا۔ اے اللہ، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے میرے رب، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی اور کنبہ والوں سے ڈر ہے کہ تو مجھ کو اپنی طرف سے ایک لڑکا عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اے میرے پروردگار، وہ لڑکا ایسا ہو کہ جس کو تو پسند کرے اور راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔
اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے نیک بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اے زکریا، یہ نام تیرے ہی لڑکے کے لیے مخصوص تھا، اس سے پہلے کوئی لڑکا اس نام کا نہیں ہوا ہے۔ یہ لڑکا بڑا نیک ہے، اس کو نبوت ملے گی اور اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ یہ لڑکا میرے ایک حکم کی گواہی بھی دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی قدرت دیکھ کر دعا کی تھی کہ اور جب بشارت ملی تو حیرت میں آ گئے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی مریض۔ لڑکا کیسے ہوگا؟ کیا میں جوان ہوگا؟ کیا میری دوسری بیوی کروں گا؟ اس سے اولاد ہوگی یا اسی بیوی کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا؟ کیا ہوگا؟ کس طرح اولاد ہوگی؟ کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، میرے لڑکے کا کیسا ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی مریض ہے۔ آج تک تو کوئی لڑکا ہوا نہیں، اب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، تیرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہیں بھی تو ہم نے ہی پیدا کیا، ایسے وقت میں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ اب تمہارا لڑکا پیدا کرنا کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہمیں سب آسان ہے، ہم ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، مجھ کو کوئی نشانی ایسی دکھا دے جس سے مجھے لڑکا ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اچھے بھلے ہونے کا باوجود 3 دن رات کسی سے بول نہ سکو گے، اشارے سے گفتگو کرو گے، بس یہی نشانی ہے۔ اب جو حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلے تو بالکل بات نہ کر سکے۔ اشاروں میں لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام تک اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام ایک متقی پرہیزگار لڑکا پیدا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ نام رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے سنوار دیا تھا، علم و حکمت، دہانت، ذکاوت، عقل، فہم میں ممتاز فرما دیا تھا، بندگی کے ادب اور خدمت کی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے روتے رہتے تھے، اور ماں باپ کی انتہائی خدمت گزار اور کھیل کود سے، شور و پکار سے نفرت، اپنی ساری عمر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اور اطاعت میں گزاری، ساری عمر خوف خدا میں روتے ہوئے کاٹی، شادی کی، دنیا نہ دیکھی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ دونوں رخساروں کا گوشت گل گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔